اب دن دیکھیں گے 5 دن کیسے معلوم کہ حج کے یہ 5 دن ہیں؟ اب 5 دن پہ آ جاتا ہے نا حج. 5 دن کا حج ہوتا ہے یہ ہر مہینہ حج ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں قرآن میں حج میں 5 مہینے نہیں 5 دن نہیں لکھے ہوئے. ہر بات لوگوں نے اعتراضات کیے ہوئے قرآن میں, یقین کریں آپ. تو میں آپ کو 5 دن کیسے دکھاتا ہوں. دیکھیے آپ سورہ نمبر البقرہ 2:189. یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج. وہ تجھ سے ہلال چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں, یعنی اس کی گرہن کے سلسلہ وار حالت. کہتے وہ لوگوں کے لیے اوقات ہیں اور حج کے لیے ہیں, یعنی حج کے 5 دنوں کا شروع ہونا اور اس کا ختم ہونا. یعنی اوقات کہتے ہیں وقت, ٹائم. یہ ٹائم جو ہے یہ اللہ نے سورج کی سے بھی بنایا ہے, سورج سے بھی اور چاند سے بھی. تو اوقات کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ جو اوقات ہیں جو ہم ٹائم انسانوں کے لیے جو بنایا ہے, حج سے ریلیٹڈ جو ہمارے ٹائم سے, جیسے میں نے کہا تھا سورج سیٹ ہوتا ہے تو چاند کا وہ قمری دن شروع ہوتا ہے, وہ رات سے شروع ہوتا ہے, قمری دن شروع ہوتا ہے. تو یہاں ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں حج کے اوقات اللہ نے بتائے ہوئے ہیں, یعنی 5 دن نکالنے ہم نے. تو اب آپ دیکھیے البقرہ 2:203 آیت. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اور گنتی کیے ہوئے دنوں میں اللہ کو یاد کرو, پر جو کوئی 2 دنوں میں جلدی کرے گا پس اس پر کوئی گناہ نہیں ہے, اور جو کوئی تاخیر کم کرے گا پر اس پہ بھی گناہ نہیں ہے. واسطے جو کوئی تقوی حفاظت کرے, اور اللہ سے تقوی حفاظت کرو, اور جان لو بے شک تم اس کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. اب دیکھیں یہاں پر لکھا ایام معدودات, اللہ کو یاد کرو دنوں میں. دن کتنے ہمیں نہیں معلوم, اللہ کہہ رہا ہے اللہ کو یاد کرو محترم مہینے کے دنوں میں. ایام کہتے ہیں دن جمع میں, اور معدودات کہتے ہیں گنتی کے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس پہ ان دنوں میں نام نہیں بتا, نمبر نہیں بتایا, دنوں میں یاد کرو اللہ کو. مگر اللہ کہہ رہا ہے 2 دن میں, اگر 2 دن بعد چلا جائے کوئی تو کوئی گناہ نہیں ہے. تو 2 دن کون سے ہوئے؟ 2 دن, ہمیں 2 دن پتہ چلے, 2 دن کے بعد جا سکتا ہے. تو اب ہمیں کیسے معلوم 5 ہیں؟ ہمیں کیسے معلوم 5 ہیں؟ دیکھیں جو حضرات یہاں پہلی دفعہ ان سے میں پوچھ رہا ہوں, اگر آپ ذہن لگائیں گے تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں 2 دن تو بتا دیے پلیز. جو فرسٹ ٹائم یہاں پر ہے وہ سوچے کہ باقی ہم 5 کرنے کے لیے 3 دن کہاں سے لائیں. پلیز میں ان سے پوچھو جو فرسٹ ٹائم آ رہا ہے. ہیلو, ادھر کوئی لیڈیز میں ہے کوئی؟ کسی کے سمجھ میں آ رہا ہے یا ایسے ہی بیٹھے ہوئے؟ میں بول چکا ہوں 2 دن کا تو یہاں بتا دیا, 2 دن بعد جا سکتا ہے. اب ہمیں کیسے معلوم 3 دن جو ہیں وہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے 3 دن کا؟ روزے مینا میں جو 3 دن رکیں گے آپ, تو کتنے دن ہوئے؟ سیدھی سی بات ہے, یہ 5 دن آ گئے قرآن میں. 2 دن کے بعد جا سکتے, میں نے بتا دیا وہ جو مکہ کے رہنے والا ہے وہ جا سکتا ہے, رہائشی والا. 3 دن جو ہم وہاں رک رہے ہیں وہ ہمارے لیے ہیں وہ, اور روزے رکھیں گے یا تو 3 وہ دن ہو گئے, 2 دن وہ, تو ٹوٹل کتنے دن ہوں گے حج کے؟ 5 قرآن میں لکھے ہوئے. اب اس میں دیکھ لیں بڑا کون سا دن ہے, بڑا کون سا دن ہے. سورہ توبہ 9 اس کی تھی, وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ. اور اللہ اس کے رسول سے لوگوں کی طرف بڑے حج کے دن کا اعلان ہے, بے شک اللہ اس کے رسول شرک کرنے والوں سے بری ہے. اب یہاں حج کا 1 دن بڑا ہے. حج کے کتنے دن ہوئے؟ 5. حج کے کتنے دن ہوئے؟ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ 5 دن میں سے 1 ہی دن بڑا ہوگا. 1 ہی دن لکھا ہوا یہاں. وہ الگ بات ہے کہ وہ اللہ اس کا رسول بری ہے مشرکوں سے. میں نے کہا تھا مشرکوں بڑا امپورٹنٹ بات ہے. تو اب آپ یہ سوچئے کہ 5 دن ہم نے کیلکولیٹ کر لیے, 2 دن میں نے بتا دیا آپ کو. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ ان 5 دنوں میں بڑا دن کون سا ہے. 8 تاریخ جو سن سیٹ ہوا وہاں سے دن سٹارٹ ہوتا ہے. 8 ذی الحجہ جو ہے وہ جب سیٹ ہو گیا تو سورج وہاں سے سیٹ ہو گیا
تو یہاں سے لوگ چلے گئے مینا. میں نے بتایا تھا آپ کی تصویر بن رہی, مینا پہنچ گئے. 8 سے چلا تھا میں, 8 سے چلا, 8 سے چلے تو ہم مینا میں پہنچ گئے, یوں سمجھے. 8 کی رات کو ہم پھر چلے, 9 تاریخ کو ہم پہنچے وہاں پر عرفات میں. اب جب وہاں سن سیٹ ہوا تو 10 بدل گئی, سمجھ. سن سیٹ جب ہوا 10 میں آ گئے. اب تو وہاں سے ہم چلے مزدلفہ ہے, اب رات وہاں گزار رہے ہیں. ابھی تک یہ 10 چل رہی ہے, مزدلفہ میں رات گزار 10 تاریخ چل رہی ہے. پھر 10 تاریخ سے صبح فجر کے بعد چلے 10 تاریخ چل رہی ہے. اب آئے یہاں پر ہم جمرات, اور جماعت پہ آن کے ہم نے پتھر مارے, قربانی کری, اور پھر یہ 10 چلتا رہی ہے. پھر ہم گئے سورج سے پہلے غروب ہونے سے مکہ میں 7 طواف کیے, اور پھر جا کے انہوں نے صفا مروہ کیا, اور پھر اس کے بعد مینا آ گیا. میں پھر مینا میں 7 کنکریاں ماری 11 کو, اور پھر سو گیا. پھر 12 کو کنکری ماری, پھر سو گیا. پھر سمجھا پھر ایک اور دن, 3 دن میں. تو آپ کو یہ پورے واقعے میں سب سے زیادہ بھاری دن کون سا ہے؟ اگر کسی نے حج کیا وہ سمجھ سکتا ہے میں کیا بول رہا ہوں. یعنی 5 دن ہے نا, تو یہ دوسرا دن ہے وہ سب سے, یعنی وہ عرفات سے شروع ہوتا ہے. عرفات سے آتے ہیں آپ مزدلفہ میں, وہی دن چل رہا ہوتا ہے. مزدلفہ سے آتے ہیں مینا میں, وہی دن چل رہا ہوتا ہے. اور وہاں پر سارے ایڈ کرنے ہیں آپ کو. اور جو 2 دن کا حج کرتے ہیں نا, وہ یہ سیکنڈ ڈے, ان کے لیے یہ سیکنڈ ڈے. یعنی ہمارا وہ بھی سیکنڈ, ہمارے ہم لوگ تو مینا میں جا کے ٹھہرتے ہیں, ہمارا وہ 3rd بن جاتا ہے. ہمارا 3rd ہے, ان کا 2nd ہے. وہ آپ سمجھے اکبر کیوں ہے؟ کیوں اکبر کے پہلا والے دن میں ہم جا کے سیدھے جا کے مینا میں رہتے ہیں, کوئی نماز پڑھتے ہیں اور کچھ. 2nd ڈے ہم عرفات کی جو موو کر رہے ہیں, تو وہ عرفات میں ہم عرفات پہنچ جاتے. اب جو عرفات سے جو چل رہا ہے دن مغرب کے بعد, وہ دن ہے سب سے بڑا. وہ دن چلتے جب مزدلفہ پہنچتے رات کو, رات بھر کیونکہ رات مزدلفہ گزار رہے ہوتے ہیں, پتھر اٹھا رہے ہوتے, سوچ رہے ہوتے, سب کچھ کرے اگر آپ. اور پھر ابھی وہی دن چل رہا ہوتا ہے, پھر آپ آتے مینا میں کنکری مارنا جو میں بتا رہا ہوں وہ بڑا ہیکٹک ہے. یہ کنکری مارنا, پھر جا کے سلاٹر کرنا جانور کو, پھر وہاں سے بیفور سن سیٹ ہم کو پہنچنا ہے مکہ میں 7 طواف کرنا, بلین لوگوں میں. اس کے بعد صفا مار پس کے چل کے وہ کرنا, اس کے بعد آب زمزم پھرنا. یہ سب جو ہے یہ جو ہے بڑا دن ہے. تو وہ 3rd ڈے ویسے, ادروائز 2nd ڈے. تو آگے البقرہ 2 کی 196 جس میں 3 دن کا ذکر ہے. دیکھیے آپ, فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَالسَّبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. پس اگر تم امن میں ہو تو جو کوئی عمرہ سے حج تک متمتع کرے, پس جو کچھ وہ آسانی سے ہدیہ دے, پس جو کوئی نہ پائے وہ 3 دن حج, 3 دن دیکھ رہے ہو, 3 دن کے روزے رکھے حج میں. تو حج کے 3 دن مل گئے آپ کو. 2 دن میں بتا چکا ہوں, تو 3 دن 3 2 5 ہو گئے آپ کے پاس. اب ایک کے ہم تلاش میں ہیں, وہ آگے چل کے پتہ چلے گا. تو یہ جو دن کا اللہ تعالیٰ ٹوٹل دن کا ذکر کر رہا ہے, اس میں آپ جائیں ابراہیم 14 اور 5. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی طرف نکالے. اور یعنی موسیٰ تو ان کو اللہ کے ایام دنوں کے ساتھ یاد کرا, بے شک اس میں ضرور ہر صبر کرنے والوں کے, شکر کرنے والوں کے لیے آیت نشانی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کہ وہ دنوں ایام یعنی اللہ کے دن کے ساتھ وہ ان کو یاد کرائیں اور لوگوں کو اندھیروں سے روشنی طرف نکالیں. یہ انہی کے ساتھ منسلک ہیں 40 راتیں 30 اور 10, اور انہی سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ایام جو اللہ کے دن ہیں, انہیں آپ خاص اللہ کے لیے اس دن کام کر رہے ہوتے ہیں. پورا حج عمرہ خاص اس کے لیے گئے ہوئے وہاں پر, کوئی گھومنے پھرنے نہیں گئے ہوئے آپ, یا اپنی نفس حجت کرنے کے لیے گئے ہوئے وہاں.
یہ ایام میں بتا رہا ہوں، ایام قرآن میں دنوں کا ذکر 5 دنوں کا تو بتا رہا ہوں، اسی کے آگے آتا ہے الحج 22 اس کی 28 آیت، لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام فکلوا منہا واطعموا البائس الفقیر، تاکہ وہ اپنے فائدے کے لیے گواہی دیں اور معلوم دنوں میں اللہ کے نام کو یاد کریں۔ اوپر جو رزق اس نے انہیں سینگ والے مویشیوں سے دیا، پس کھاؤ اس سے اور برے حال والے ضرورت مند کو بھی کھلاؤ۔ یہاں مین بات ہے وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات، اور یاد کرو اللہ کے جو دن ہیں، جو تمہیں معلوم ہے دن، وہ کون سے معلوم ہے دن؟ یہاں اللہ کہہ رہا ہے اس میں اللہ کو یاد کرو اور نام لو اللہ کا ان دنوں میں جو تمہیں معلوم ہے۔ تو وہ حج کے 5 دن موسیٰ علیہ السلام نے بتایا، اللہ ان سے کہا یاد کراؤ تاکہ وہ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی میں نکالیں۔ یہ وہی دن کی بات ہو رہی ہے، یہ وہی 5 دن ہیں۔ پھر آگے سورۃ توبہ 9 اس کی 2، فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ 4 أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرَ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْکَافِرِینَ، پس زمین میں 4 مہینے روا رہو اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور بے شک اللہ کفر کرنے والوں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اب آپ 4 مہینے کیا روا رہیں گے کہ 1 مہینہ جو محترم مہینہ ہے اس میں 1 مہینے میں تو روزے رکھیں گے رمضان کے اندر، اور 3 مہینے روا رہیں گے اگر آپ کو حج پہ جانا ہے تو اس کے لیے آپ ہر وقت تیاریوں میں کہ مجھے جانا ہے، تو اس میں اللہ کہہ رہا ہے صحیح فسیحو، مطلب سیاحت کرو، اس پہ جاؤ پھرو۔